بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی خبر کے حوالے سے آگاہ کروں گا، جو کہ عام انتخابات کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ دنوں میں 2-3 فیصلے بڑے اہم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ دے چکا ہے، جبکہ آج کے روز قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے اہم فیصلہ دیا ہے، اور یہ فیصلہ آج جو ہے وہ انتخابات میں جو التوا کے حوالے سے جو چیزیں ہو سکتی تھیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ جب الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو پھر کوئی بھی مقدمہ بازی جاری نہیں رہ سکتی، اور ہر قسم کی مقدمہ بازی پھر ختم ہو جانی چاہیے۔ آج ناظرین، جسٹس سردار طارق مسعود جو کہ قائم مقام چیف جسٹس بنے تھے، ہفتے کے روز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سردیوں کی ابھی چھٹیاں 2 ہفتے کی ہیں سپریم کورٹ میں، تو وہ بیرون ملک ترکی گئے ہوئے ہیں۔ ان کے حوالے سے بڑی کنٹروورسی بھی چل رہی ہے۔ ان کے بیرون ملک جانے کے دوران میں ایک لیٹر جاری کر دیا گیا ان کے جانے کے بعد، جس میں کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس اور دیگر ججز جو ہیں ان کی بیگمات کو جو باڈی سرچ ہوتی ہے ایئرپورٹس پر بیرون ملک جانے کے لیے، اس سے استثناء قرار دیا جائے۔ اور یہ خط کوئی چیف جسٹس فائز صاحب چیف جسٹس بنے تھے کوئی 18 ستمبر کو، تو اس کے بعد یہ 22 کو جاری لکھا گیا تھا سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے ایویشن ڈویژن کو، تو اس کا پھر جواب بھی انہوں نے دیا جو بھی ہے۔ اور ابھی جو چیف جسٹس باہر گئے تو ان کا جو خط تھا وہ لیک کر دیا گیا، جس کا مقصد بظاہر یہی ہے کہ ان کو بدنام کیا جائے، کہ یا ان کو الزامات ان پر عائد کیا جائیں کہ وہ کوئی اپنی بیوی کے ذریعے سے کوئی غیر قانونی کام کر کے باہر گئے ہیں، مطلب کوئی منی لانڈرنگ کر کے یا کوئی اس طرح کی چیزیں لے کر جو وہ جن کی وہ تلاشی نہیں دینا چاہتے تھے۔ تاہم یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کے جو پبلک ریلیشنز آفیسر ہیں شاہد حسین کمبویو صاحب، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے خط جاری کیا ہے جس میں جو حقائق ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ایئرپورٹ پر ان کو VIP لاؤنج آفر کیا گیا تھا کہ وہ استعمال کریں بیرون ملک جانے کے لیے، اور لیموزین گاڑی ہوتی ہے جو ایئرپورٹ سے جہاز کے رن وے تک وہ چھوڑ کے آتی ہے، تو انہوں نے یہ چیزیں لینے سے انکار کیا، استعمال کرنے سے انکار کیا، اور عام مسافروں کی طرح ہی وہ جہاز میں گئے۔ جبکہ ان کی جو بیوی تھی ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ سرینا عیسیٰ جو ہیں وہ بھی پرائیویٹ کمرے میں گئیں، اور وہاں پر ASF کی جو خواتین ہوتی ہیں انہوں نے ان کی تلاشی لی۔ تو یہ جو خطوط جاری کیے گئے ہیں یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بدنام کرنے کے لیے جاری کیے گئے ہیں، کیونکہ اگر یہ 4 مہینے پہلے سے یہ لیٹر 3 مہینے پہلے سے یہ لیٹر جاری ہوا تھا تو ابھی کیوں اس کو جاری کیا گیا بلکہ لیک کیا گیا؟ جبکہ خط کے مطابق یہ تھا کہ جو سابق چیف جسٹسز یا ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی بیگمات کو پہلے ہی استثناء حاصل تھا، تو انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط لکھا اس لیے کہ اگر سابق کو استثناء حاصل ہے تو موجودہ کو بھی استثناء دیا جائے۔ تو یہ ساری سٹوری تو اس حوالے سے ہو گئی ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا یا کہ 4 مہینے کے دوران کون کون سے ججز تھے جو بیرون ملک گئے، اور اگر اور کسی کی کوئی بیوی بھی ساتھ گئی تو کیا ان کی سرچ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یا ان کے جانے کا ٹائم جو تھا وہ کیوں کوئی اس طرح کا خط لیک نہیں کیا گیا۔ میرے علم کے مطابق تو جسٹس یحییٰ خان افریدی اور جسٹس منصور علی شاہ 2 ججز ہیں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کے بعد بیرون ملک گئے ہیں۔ تو
یہ اس طرح کی چیزیں بدنام کرنے کے لیے جو کی جا رہی ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور ہمارے دوست صحافی اس طرح کی چیزوں کو پھیلاتے ہیں، اور ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حق میں ان کو استعمال کیا جائے اور قاضی فائز عیسیٰ کو بدنام کیا جائے۔ میرا واضح موقف پہلے بھی تھا، اب بھی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ پہلے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، جب ان کے خلاف ریفرنس بنا ان کو 2-3 سال بدنام کیا گیا، اس کے بعد ان کو وہ پھر بینچ میں بھی نہیں بیٹھتے رہے اور آفس ورک ہی کرتے رہے، اور ان کی بیوی کو بھی بدنام کیا گیا، فیملی کو بدنام کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں، اور انہوں نے بے بنیاد مقدمہ بازی کو ختم کرنے کے لیے متعدد دفعہ جرمانے کیے ہیں، 10-10 لاکھ بھی کیے ہیں، 2 لاکھ 5 لاکھ، تو یہ بہت زبردست کام ہے، اور کیسز کو وہ التوا نہیں دے رہے اور کیسز کے جلد از جلد فیصلے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عام جو سائلین ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو انصاف ملے گا، جبکہ جو سیاسی جو مقدمہ بازی ہے وہ اس سے پرہیز کر رہے ہیں۔ کوئی خاص کیس انہوں نے نہیں لگایا، نہ سنا ہے۔ الیکشن کا انہوں نے کیس لگائے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، اور الیکشن 8 فروری کو کروانے کا حکم دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم خود کچھ نہیں کریں گے اور الیکشن کمیشن سے کروائیں گے۔ اداروں کا احترام ہونا چاہیے، ادارے اپنا کام کریں، جبکہ جو شخصیات ہیں وہ ان کا نام لیا جا سکتا ہے اور ان کے جو غلط کام ہے اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، لیکن جو ادارے ہیں ان کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ اچھی چیزیں وہ کر رہے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور ان کو سراہا جانا چاہیے۔ اب ناظرین میں آ جاتا ہوں جسٹس سردار طارق مسعود، جو آج ان کا پہلا دن تھا بینچ پر۔ انہوں نے آج دمنگ فیصلہ پہلے ہی روز کیا، اور ان کے میں پہلے بھی کیسوں میں جا کے کبھی کبھی سنتا رہتا ہوں، بڑے زبردست بولتے ہیں، بڑا زبردست وہ روب داب ان کی آواز ہے، اور ساتھ میں پھر جسٹس منصور علی شاہ آئین اور قانون کی وہ بات کرتے ہیں، اور عطر من اللہ صاحب تو کافی آگے چلے جاتے ہیں اور آئین شکنی اور غداری اور اس طرح کی سزائیں دینے کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں۔ تاہم یہ ہے کہ آج پہلا دن تھا ان کا کمرہ عدالت نمبر 1 میں، کیونکہ ان سے پہلے فائز عیسیٰ صاحب اس میں سماعت کرتے تھے، تو وہ نہیں ہے، تو اب ایک ہی بینچ ہے چھٹیوں میں اسلام آباد میں، تو وہ 1 نمبر کمرے میں ہی ہے۔ آج یہ ہے کہ جب میں گیا ہوں تو پہلی دفعہ آج دیکھا کہ وہاں پر ہیٹر چلائے گئے تھے، مطلب گرم اے سی چلائے گئے تھے، اور بڑا زبردست ماحول تھا کمرے کا۔ کمرہ عدالت نمبر 1 بہت بڑا ہے، تو اس کا بڑا زبردست ماحول تھا۔ جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب ادھر تھے تو کبھی بھی وہ نہیں چلایا گیا، اور ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو آج گرم ماحول تھا، اور جاتے ہی کیس لگا ہوا تھا الیکشن کے حوالے سے، جو یوب اور شیرانی ضلع 2 ہیں، ان کی 2 صوبائی حلقوں کا کیس تھا، جن میں PB1 اور PB2 تھے۔ اس میں یہ تھا کہ ایک حلقے کے وہ جو کوئی علاقے تھے مخصوص، ان کو توڑ کر دوسرے میں شامل کر دیا گیا تھا، اور کوئی 1 لاکھ آبادی کا اس میں ڈیفرنس آ رہا ہے، اور ایک کی 2,25,000 ووٹر بن رہے ہیں، دوسرے کے 3,25,000 بن رہے ہیں۔ تو پہلے حلقے والا جو تھا اس کے ووٹ توڑ کے دوسرے میں شامل کیا گیا تھا، تو انہوں نے ہائی کورٹ میں بلوچستان میں اپیل دائر کی، جس پر ہائی کورٹ نے 4 لائن کا جو آرڈر تھا وہ جاری کیا، اور تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا، جس پر سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ کس طرح بلوچستان ہائی کورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے حکم پر بیٹھ گئی، اور انہوں نے 4 صفحے کا فیصلہ جاری کیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے 5 صفحات پر مشتمل جو تفصیلی فیصلہ اور ڈیٹیلڈ ریزننگ انہوں نے دی ہے۔ تو کس طرح جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر ہائی کورٹ بیٹھ سکتی ہے، اور کس نے اختیار دیا ہے اسے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ پتہ نہیں سارے کیوں چاہتے ہیں کہ الیکشن لمبا ہو، اس پروسیس کو چلنے دیں اور معاملات کو چلنے دیں، مطلب الیکشن ہونے دیں۔
تو ناظرین بڑے زبردست وہ بولتے ہیں، اور انہوں نے جو حکم جاری کیا اس میں تھا کہ اپیل از الاؤڈ اینڈ بلوچستان ہائی کورٹ ورڈکٹ از سسپینڈڈ۔ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ڈیوٹی پی گال ہمارے سرائکی میں اس کو کہتے ہیں، تو مطلب کہ 2 لفظوں میں کہانی انہوں نے ختم کی۔ تو اب میں آپ کو اس کیس کی مکمل تفصیل بتا دیتا ہوں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا کہ ہم کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے جس سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 8 فروری 2024 کو جاری ہونے والے عام انتخابات کے شیڈول کے متاثر ہونے اور اس کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔ الیکشن پروگرام جاری ہونے کے بعد ہر قسم کی مقدمہ بازی ختم ہو جانی چاہیے اور غیر مؤثر ہو جانی چاہیے۔ الیکشن کا انعقاد وقت پر ہونا چاہیے۔ الیکشن پروگرام آ گیا ہے، اس لیے ہائی کورٹ کے حکم کو بھی نہیں مانا گیا۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا حوالہ دیا جسٹس منصور علی شاہ نے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ ہائی کورٹس کا حلقہ بندیوں میں کوئی کام نہیں ہے۔ عدالت نے بلوچستان کے ضلع یوب اور شرانی کے صوبائی اسمبلی کے حلقوں PB1 اور PB2 کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ کا حکم معطل کرتے ہوئے متاثرہ فریق کی درخواست جو تھی اپیل تھی اس کو منظور کر لیا، جبکہ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے ہیں کہ پتہ نہیں سارے کیوں چاہتے ہیں کہ الیکشن لمبا ہو، معاملے کو چلنے دیں، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ اس درخواست کو مثال بنا کر ہم الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں درخواستوں کا فلڈ گیٹ نہیں کھولنا چاہتے۔ الیکشن کمیشن کا امتحان ہے کہ 8 فروری کو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، جبکہ جسٹس سید منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے ہیں کہ اس پروسیس کے نتیجے میں انتخابات ڈی ریل ہو سکتے ہیں۔ جب الیکشن پروگرام آ جائے تو پھر ہر چیز رک جاتی ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ضلع یوب اور شرانی کی صوبائی اسمبلی کی 2 حلقوں کے حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف گل خان اور دیگر کی جانب سے سعید الرحمان اور دیگر کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ اپیلوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی پارٹی بنایا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے دوران سماعت DG لا محمد ارشد، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل لا خرم شہزاد اور دیگر پیش ہوئے، جبکہ درخواست گزاروں اور مدعیان کی جانب سے سینیٹر کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ، عفنان کریم کنڈی ایڈوکیٹ اور معصوم خان ککڑ بطور وکیل پیش ہوئے۔ وکیل عفنان کریم کنڈی کی جانب سے حلقہ بندیوں کے حوالے سے 6 دسمبر کو بلوچستان ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی۔ عفنان کریم کنڈی کا کہنا تھا اور 12 دسمبر کو اس پر آرڈر آ گیا، اب تک تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا گیا۔ وکیل کا کہنا تھا کہ عبداللہ بابر اور مرگا قبضائی ایک ہی حلقے میں شامل ہوتے ہیں، مطلب کہ ان کے حلقے میں شامل کیے گئے تھے، وہ جو تھے ان کے خلاف فیصلہ بلوچستان ہائی کورٹ نے دیا تھا۔ 2002 میں یہ ضلع شرانی بنایا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ انتخابی شیڈول کا پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے سوال کیا کہ وفاق کا کوئی نمائندہ موجود ہے کمرہ عدالت میں؟ اس پر بتایا گیا کہ وفاق کا کوئی نمائندہ موجود نہیں، تاہم الیکشن کمیشن حکام موجود ہیں۔ DG الیکشن کمیشن محمد ارشد نے روسٹرم پر آ کر بتایا کہ الیکشن کمیشن نے اعتراضات سن کر حکم جاری کیا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ حلقہ بندیوں کے خلاف ہائی کورٹس میں کتنی درخواستیں زیر التوا ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن تاخیر کا شکار نہ ہو۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور پھر 15 دسمبر کو الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ اگر ہم بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ مان لیں تو کیا الیکشن ڈی ریل ہوگا یا نہیں؟ اس پر DG الیکشن کمیشن کا پہلے کہنا تھا کہ نہیں ہوگا، پھر ان کا کہنا تھا کہ ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹس کو ایسے معاملات میں احتیاط سے مداخلت کرنی چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اخبار میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی خبر پڑھی جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اقرار دیا ہے کہ وہ اور بات تھی، بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے کس بنیاد پر الیکشن کمیشن کو کیس ریمانڈ کیا ہے؟ انہوں نے یہ الیکشن کمیشن کے اور سینیٹر کامران مرتضیٰ سے سوال کیا۔ اس پر کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ مختلف وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ کیس ریمانڈ ہائی کورٹ نے کیا ہے الیکشن کمیشن کو، اور ان کا کہنا تھا کہ آج اس کیس کی سماعت بھی ہے، جبکہ دوران سماعت کے بعد ایک جو امیدوار تھے وہ خزدار حلقہ سے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے یہ درخواست مان لی ہے اور پرانا وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کالعدم قرار دیا ہے اور اس طرح کی کوئی بات کی۔
بہرحال جو سپریم کورٹ کا آج کا حکم تھا اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جو مقدمہ بازی ہے وہ الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد سمجھے ختم ہو گئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ کرنے سے الیکشن شیڈول متاثر ہوگا یا نہیں، ہم ایسا کوئی اقدام نہیں کریں گے جس سے الیکشن شیڈول متاثر ہو اور الیکشن شیڈول کو نقصان پہنچے۔ جسٹس صدر من اللہ کا کہنا تھا کہ اگر ہم یہ درخواست منظور کرتے ہیں تو پھر سارے کیس ریمانڈ ہوں گے اور وہ دوبارہ ہائی کورٹس میں جائیں گے۔ جسٹس صدر من اللہ کا کہنا تھا کہ یہ عدالت کوئی ایسی مثال قائم نہیں کرے گی کیونکہ اس کے نتیجہ میں آنے والے دنوں میں مزید درخواستیں آئیں گی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ الیکشن پروگرام شروع ہونے میں ابھی 2 دن باقی ہیں۔ جسٹس صدر من اللہ کا کہنا تھا کہ ہم اس کیس کو مثال نہیں بننے دیں گے کہ اس کے نتیجہ میں فلڈ گیٹ کھل جائے۔ الیکشن کا انعقاد وقت پر ہونا چاہیے، الیکشن کسی صورت متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ جسٹس سعید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے 8 فروری کی تاریخ سپریم کورٹ نے دی ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کیسے الیکشن کمیشن کے آرڈر کے اوپر بیٹھ گئی اور ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کس قانون کے تحت ہائی کورٹ کہہ سکتی ہے کہ کس علاقہ کو کس کے ساتھ جوڑ دیں؟ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ قانون الیکشن کمیشن کو اختیار دیتا ہے اور آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کے کیسے اس اختیار کو تبدیل کر سکتی ہے۔ سبسٹیٹیوٹ کا لفظ انہوں نے یوز کیا تھا۔ جسٹس سعید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ الیکشن پروگرام جاری ہونے کے بعد ہر قسم کی مقدمہ بازی ختم ہو جانی چاہیے اور غیر مؤثر ہو جانی چاہیے۔ الیکشن پروگرام آ گیا ہے اور اس لیے ہائی کورٹ کے حکم کو بھی نہیں مانا گیا۔ ہم نے کسی اصول کو دیکھنا ہے۔ ڈی جی لا الیکشن کمیشن محمد ارشد نے بتایا کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ درخواست گزار کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے اب آئندہ انتخابات کا انتظار کریں، کیونکہ ایسا اب کرنے سے انتخابات میں تاخیر کا خدشہ ہے۔ جسٹس صدر من اللہ کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ہائی کورٹس کا حلقہ بندیوں میں کوئی کام نہیں۔ جسٹس سعید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ جب الیکشن پروگرام آ جائے تو پھر ہر چیز رک جاتی ہے۔ جسٹس صدر من اللہ کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ حلقہ بندیوں کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ جسٹس سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ مخصوص کیسز میں حلقوں میں ووٹرز کا فرق جو ہے 10% سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کا امتحان ہے کہ 8 فروری کو فری اینڈ فیئر انتخابات ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں سے متعلق تمام مقدمہ بازی غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ کسی انفرادی شخص کو ریلیف دینے کے لیے پورے انتخابی عمل کو متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں اس حوالے سے لکیر کھینچ کر حد مقرر کرنی ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے حکم لکھواتے ہوئے جو درخواست گزار تھے ان کی اپیل منظور کر لی اور بلوچستان ہائی کورٹ کا حکم معطل کر دیا۔ واضح رہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے بلوچستان کی 2 صوبائی نشستوں شیرانی اور یوب میں الیکشن کمیشن کی جانب سے کی گئی حد بندیوں کو تبدیل کر دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے جو متاثرہ فریق تھا انہوں نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا تھا، جبکہ الیکشن کمیشن کو اس کیس میں پارٹی بنایا گیا تھا اور جو الیکشن کمیشن ہے اس نے یہ درخواست دائر نہیں کی تھی۔ یہ میری ایکسکلوزیو خبر ہے کیونکہ جو میڈیا پر چلا وہ اس میں یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے یہ درخواست نظر ثانی دائر کی ہے یا اس کو چیلنج کیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کو، حالانکہ ایسا نہیں تھا، درخواست گزار اور تھے۔ اس میں جو ہے وہ میں نے الیکشن کمیشن حکام سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں نوٹس جاری کیا گیا تھا اور انہوں نے چیلنج نہیں کیا تھا بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کو۔ ناظرین، اس کے ساتھ اب یہ بھی خبر مزید بھی ہے کہ مزید کیسز بھی الیکشن کے حوالے سے جو ہیں وہ الیکشن پٹیشنز لگی ہیں، کل ان کی سماعت ہوگی۔ سردار طارق مسعود کی سربراہی میں ہی بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا، تو اس میں جو ہے کل اس حوالے سے سپلیمنٹری کاز لسٹ جاری کی گئی ہے۔ جو جنرل جو پہلے جو فائنل کاز لسٹ ہے ان میں یہ نہیں تھے، تو آج سپلیمنٹری کاز لسٹ جاری کی گئی ہے جس میں جو مختلف درخواستیں ہیں وہ الیکشن میٹرز کے حوالے سے ہیں، جن میں چیف الیکشن کمشنر، سیکرٹری الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فریق بنایا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں پھر صبح مزید کیا حکم آتا ہے۔ اسی کے فیصلے کی روشنی میں
ان درخواستوں کو غیر مؤثر قرار دے کر خارج کیا جائے گا یا ان پر کوئی سماعت ہوگی. یہ صبح جب ہم دوبارہ جائیں گے اور دیکھیں گے سماعت ہوتی ہے کہ نہیں اور کیا اس کا فیصلہ آتا ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. ناظرین اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ پروگرام کو ضرور شیئر کریں اور میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.